بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن لرننگ گروپ کے معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالۂ پاک کے تصدق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ قال، کہا، اس نے کہا۔ یہ قول سے بنا لفظ پہلے بھی کئی دفعہ بار بار یہ فعل آیا ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس نے کہا یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سیاق کلام سے جو ہے نا وہ یہ بات واضح ہے کہ اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم، یا جو ہے یہ ایڈریس کرنے کے لیے آتا ہے نا، حرف ندا ہے اس کو ہم کہتے ہیں۔ اے آدم، اے آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، انبئہم، انبئ، یہ نباؤن سے بنا ہے۔ نباؤن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ انبئ یہ فعل امر ہے، اس سے امپیریٹیو سینٹینس ہے، فعل امر ہے۔ فعل امر ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، انبئ، مجھے خبر دو، خبر دو، ہم ان کو، ہم ان کو، وہ سب، یہ ہم ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کی۔ ہم یعنی کہ ان کو، یعنی فرشتوں کو جن کے سامنے وہ چیزیں رکھی، پیش کیں اللہ پاک نے، اور ان سے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں۔ انہوں نے اپنی کم مائگی کا اظہار کیا، عاجز انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مولا ہمیں تو وہی آتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تیری ذات سبحان ہے۔ تو اب اللہ پاک آدم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے آدم، ان کو خبر دو باسمائہم، باسمائہم، با کا مطلب ساتھ یا کے بارے میں۔ حرف با جو ہے اس کا معنی ساتھ بھی ہوتا ہے اور کے بارے میں یا سے متعلق بھی ہوتا ہے۔ اسمائہم، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام، اسماء نام، ہم ان کے، ان کے یعنی ان کے جو چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی ان کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے، ان کے ناموں سے متعلق ہے، ان کو خبر دو۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بتا دیا۔ فلما، فا پس، لما جب، انبأہم، انبأ، یہ انبأ جو ہے یہ بھی اسی نباؤن کے خاندان سے ہے۔ نباؤن سے انبئ آیا، اس سے پہلے انبئو آیا، اور یہ انبأ یہ بھی نباؤن سے ہے۔ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ پس جب اس نے خبر دی، انبأ اس نے خبر دی، نباؤن سے بنا ہے نا، نباؤن کا معنی خبر، نبی اسی سے بنتا ہے۔ پس پھر جب اس نے یعنی آدم علیہ السلام نے خبر دی ہم ان کو، یعنی یہ والی ہم جو ضمیر ہے اس سے مراد فرشتے ہیں، فرشتوں کو، باسمائہم، با کا مطلب سے متعلق، اسماء اسم کی جمع ہے، ہم ان کے ناموں سے متعلق۔ کن کے ناموں سے متعلق؟ جو چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے سامنے پیش کی تھیں کہ ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے یعنی انہوں نے ان کو ان کے ناموں سے متعلق خبر دے دی، بتا دیا، تو اب قال، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہا، کیا کہا؟ آ لم، آ کیا، آ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے، کیا، لم اکل، لم اکل، یہ لم جو ہے حرف نفی ہے، ظاہر ہے، لم، لما، لا، لیسا، لیست ان میں سے حرف نفی ہے۔ اقل، اقل جو ہے یہ اقول ہے، اصل میں یہ قول سے ہی بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اس سے پہلے حرف نفی لم آ گیا ہے، تو اس وجہ سے لام کے اوپر جزم ہے۔ لم اقل یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے قول سے، کیا میں نے نہیں کہا، یہ اس کا معنی ہے۔ لم اقل میں نے نہیں کہا، لم اقل کیا میں نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا فرشتوں سے، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، لکم
لام کا معنی لیے کم تمہارے لیے یا تم سے. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کیا کہ انی اس کے اندر دو حرف ہیں، دو کلمات ہیں. انا تاکید ہے اور یا میں، بے شک میں. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں. علم سے بنا ہے میں جانتا ہوں. غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی غیب چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو. غیب کا لفظ جو ہے وہ حاضر کے مقابلے میں آتا ہے. حاضر کا معنی ہوتا ہے جو سامنے موجود ہوتی ہے، غیب ہوتی ہے جو سامنے موجود نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں. اور اعلم میں جانتا ہوں. اعلم یہ بھی وہی صیغہ ہے، میں جانتا ہوں. ما جو تبدونا یہ بدأ یبدأ سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا. ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو. تبدونا ظاہر کرنا اس کا معنی ہے. یہ عربی کا پیور لفظ ہے جو کہ اردو میں اس کا استعمال، اس کے خاندان سے لفظ جو ہے نا وہ عام طور پہ نہیں استعمال ہوتا. بہرحال یہ تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. وما واو کا معنی اور ما جو. یہ ما جو ہے ظاہر ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے، ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ ما جو ہے وہ موصول کے طور پر ہے، موصولہ کے طور پر. جو اس کا معنی یہاں پہ جو. اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے. کنتم تکتمون پورے کا معنی ہے جو تم چھپایا کرتے تھے. یہ فعل ماضی کی ایک قسم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی استمراری. فعل ماضی استمراری کیا ہوتا ہے کہ ایسا فعل ہوتا ہے جس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ایک تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے. کنتم تکتمون تم چھپایا کرتے تھے، یعنی ان کی عادت تھی، ان کا ایک تسلسل تھا. اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپایا کرتے تھے. یہ کس سے بات کی جا رہی ہے؟ فرشتوں سے. یہ فعل ماضی استمراری ہے. یہ بنتا کیسے ہے؟ فعل ماضی جو ہے نا، فعل جو مضارع ہے نا، اس کے شروع میں جب کانا یکون کا صیغہ لگا دیا جائے نا تو پھر یہ ماضی استمراری بن جاتی ہے. جیسے یہاں پہ ہے تکتمون فعل مضارع ہے، اس سے پہلے کنتم آ گیا ہے کانا سے. کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے. ویسے کنتم کا الگ ترجمہ بھی ہوتا ہے تم تھے. تکتمون تم چھپاتے، تم چھپایا کرتے تھے، اس طرح بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ ٹیکنیکلی فعل ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس کا ہو گیا ترجمہ. دوبارہ کر رہے ہیں. بامہور ترجمہ کیا بنے گا؟ اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے متعلق آگاہ کرو. پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.